تو جو اسے ہم کہیں یار بھرکی کاہے پہنے رے، تو کہتے رہے مولانا صاحب بمبئی میں رہن سوک لگ رہا ہے تو ہم چھدائے لیا رہا ہے. تو ہم کہا تو کنوا چھدا رہا ہے نکنوا نہیں چھدائے، بھوگ چھدائے بلاکا پہن لی تھی، کا کہنے پہنے رے. تو کہتے رہے مولانا تم تو عجیب آدمی ہو. ہم کہا عجیب کا یا بتاؤ، ناک کان چھداتے؟ ناک چھدانا، کان چھدانا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، عورتوں کے لیے ثواب. عورتوں کے لیے زینت کرنا ثواب، مردوں کے لیے یہ کرنا منع ہے. ہاتھ میں کھڑوا پہن لے ہیں بہت سے کڑا، بتاؤ کڑا آدمی کب پہنتے ہیں؟ دیکھا جاتا رہا ہے عورتیں بیوہ ہوت رہا ہے تو کڑا پہنت رہا ہے، چوڑیاں اتار لیت رہا ہے، چاندی کڑا پہن لیں تاکہ یہ نشانی ہے بیوہ ہوئی کے. آج بہت سے نوجوان کڑا پہنے گھومت، اللہ جانے یہ کب سے بیوہ ہوئی گے، کو مری گا ان کا تو سوگ میں یہاں کڑا پہنے گھومت. آج جتنے سمجھا اتنے مسلم معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. بخاری شریف میں کہ جب حضرت سفینہ کے سامنے شیر آیا تو حضرت سفینہ نے کیا کہا تھا، فرمایا تھا یا حارسو یا ابا الحارس، اے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کیا شان تھی صحابہ کو نبی کے غلامی پر. یہ نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں حاجی ہوں، یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، بلکہ کہا انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کیا ناز تھا صحابہ کو نبی کی غلامی پر. جب فرمایا میں نبی کا غلام ہوں تو حدیث میں فاقبل الاسد بسبسۃ، وہ شیر آگے بڑھا اپنی پونچھ کو ہلاتے ہوئے. اور جانور پونچھ کب ہلاتے جب کسی سے محبت کرتے. کتا کا دیکھ لو، ایک روٹی کا ٹکڑا دیو تو دیکھو جب تک کھائے ہو کہ پونچھ ٹن 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 چلوے کری، بولو چلاتا کہ نہیں. وہ پونچھ اس کی جو چلتی ہے محبت کی دلیل. وہ شیر آگے قدم، وہ شیر آگے بڑھا. حدیث میں فقدم البسبسہ، تو وہ شیر آگے بڑھا وقبل قدمیہ، اور حضرت سفینہ کے پیروں کو آ کر اس نے چوم لیا. وقام الی جنبہ، اور چوم کر ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا. وسار معہ، اور حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ وہ شیر جنگل میں چلنے لگا، یہ سوچ کر کے کہ نبی کے غلام جا رہے ہیں، کوئی جنگل کی کوئی چیز نبی کے غلام کو تکلیف نہ دے دے. یہ شان تھی صحابہ کی کہ جب نبی کے غلام بنے تو دنیا کی ہر چیز ان کی غلام ہو گئی. اور آج ہم نے نبی کی غلامی کو چھوڑا ہے. آج ہم پر ہر آدمی مسلط ہے، ہر ظالم مسلط ہے. اے لوگو، جیو تو نبی کے غلام بن کے جیو، انگریزوں کی غلام بن کے نہ جیو. انگریزوں کی نقل نہ اتارو، نقل اتارو تو صحابہ کی نقل اتارو. اگر نقل اچھی رہی تو ہو سکتا ہے اسی میں ہماری تمہاری کامیابی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسخرہ تھا. مسخرہ جانا تو جو ہنسی کھیل کے کام کرے، بہت بڑا بدتمیز تھا. وہ مسخرہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے اس نے داڑھی رکھا لیا، انہی جیسا امامہ باندھتا، صدری پہنتا، جبہ پہنتا، ہاتھ میں ڈنڈا لیتا اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرح تقریر کرتا تو لوگ ہنستے. صرف ہنسانے کے لیے اس نے داڑھی رکھائی، نقل اتارنے کے لیے. لیکن جب دریائے نیل میں فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے ڈبویا تو اسی میں وہ مسخرہ بھی تھا. سب ڈوب گئے لیکن مسخرہ بچ گیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس مسخرہ سے ہوتی تھی، تو نے سب کو ہلاک کر دیا اور مسخرہ کو بچا دیا. تو آواز آئی، موسیٰ جب وہ دریائے نیل میں تھا تو تمہاری شکل و صورت میں تھا، تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جو میرے محبوب کی شکل و صورت بنا لے میں اس پر عذاب نازل کر دوں، اس لیے میں نے اس کو نجات دے دیا. تمہاری جیسی داڑھی تھی، تمہارا جیسا لباس تھا، تمہارا جیسا امامہ تھا، جبکہ نبی کی توہین کے لیے اس نے رکھا تھا.
اور ہم اور آپ اگر نبی کی محبت میں نبی داڑھی رکھائیں گے، نبی کی غلامی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی مصیبت سے بچیں گے، آخرت میں تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اس لیے لوگوں جیو تو نبی کے غلام بن کے جیو۔ غلام نبی کی بڑی شان، لیکن آج دیکھنے میں عجیب حال ہے، آج تو پتہ نہیں چلتے کہ کون ہے۔ کچھ دن پہلے میں گیا تھا گونڈا بڑگاواں، تو گونڈا اترا تو ٹرین سے تو ایک لونڈا آوا، مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلا، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے چلاوے، ہمار نگاہوں کے کانے پڑی تو دیکھا ہو کہ کانے میں بھرکی لٹ گئے، تو ہم پکڑے، ہم کہیں یوں کا پہنے ہے رے؟ تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی کے رہن تو اے بھیا بیڑی بند کرو یار، بیڑی بند کرو، نبی کی محفل میں بدبو یار، نہ پیو، یہ محفل کی توہین ہے۔ دیکھو ان مجلسوں کا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ حضور جب کچھ بتاتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھی ہے، تو اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہتے کہ سر ہلے تو چڑیا اڑ نہ جائے، جیسے کسی کے سر پر چڑیا ہو کچھ ہو تو آپ یہاں باہر موڑ کری ہو، جب کچھ سر پر ہوئی تو دھیرے دھیرے چلی ہو کہ گرے نہ۔ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھی۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس لیے اس کا جتنا ادب کرو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سے ہم کہیں یاری بھرکی کا ہے پہنے رے، تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی میں رہن سوک لگ رہا ہے تو ہم چھدائے لیا رہا ہے، تو ہم کہا تو کنوا چھدا رہا ہے، نکنوا نہیں چھدائے، بھوگ چھدائے، بلاکا پہن لیتی ہوں کا کہنے پہنے رے؟ تو کہا تیرے مولانا تم تو عجیب آدمی ہو۔ ہم کہا عجیب کا یا بتاؤ، ناک کان چھداتے؟ ناک چھدانا، کان چھدانا مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، عورتوں کے لیے ثواب، عورتوں کے لیے زینت کرنا ثواب، مردوں کے لیے یہ کرنا منع ہے۔ ہاتھ میں کھڑوا پہن لے ہیں بہت سے کڑا، بتاؤ کڑا آدمی کب پہنت ہے؟ دیکھا جاتا رہا ہے عورتیں بیوہ ہوت رہا ہے تو کڑا پہنت رہا ہے، چڑیا اتار لیتا رہا ہے، چاندی کڑا پہن لیں کاہے یہ نشانی ہے بیوہ ہوئی کے۔ آج بہت سے نوجوان کڑا پہنے گھومت ہیں، اللہ جانے یہ کب سے بیوہ ہوئی گئے، کو مری گا ان کا تو سوگ میں یہاں کڑا پہنے گھومت ہیں۔ آج جتنے سمجھا اتنے مسلم معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اے لوگوں دیکھنے میں مسلمان لگو، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ آج لوگ بچے کو دیکھنے جاتے ہیں تو نام پیدا کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھی دیتے دولہا کو، جب یہ لڑکا چھت دے تو سونے کی انگوٹھی، نام پیدا ہو کہ فلانوا سونے کی انگوٹھی دے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جا رہے تو ادھر سے ایک نوجوان آ رہا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سرکار نے دیکھا تو ایسے ہی کھینچا اور کھینچ کر پھینک دیا اور کہا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ حضور کہہ کے چلے گئے تو کچھ لوگ آئے، کہا ٹھیک ہے حضور نے پھینک دیا ہے تو پہننا نہیں، پہننا حرام ہے، اٹھا لو اور اپنے گھر میں بیچ کے ضرورت میں لے آنا۔ تو اس غیور مسلمان نے کہا تھا سنو، جس چیز کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو ہم مسلمان ہو کے پھر اس میں ہاتھ لگا دیں؟ خدا کی قسم اسے نہیں اٹھائیں گے، اس کو تو میرے نبی نے پھینکا۔ تو سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ آج دیکھنے جاتے ہیں تو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں نام نمود کے لیے۔ تم ایک تو تکبر گھمنڈ خدا کو پسند نہیں، اور سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو دے کر کے اس کو تم نے گنہگار بنا دیا، خود گنہگار ہوئے، تمہارا داماد بھی گنہگار ہوا۔ اللہ دولت دے تو دولت اپنے حساب سے خرچ کرو، دکھاوا خدا کو پسند نہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حالات کے تحت
کم سے کم دنیا میں نیک اعمال کر لو، دنیا نہیں ہم لوگوں کے لیے آخرت تو بن جائے۔ حضور نے فرمایا دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے میں قانون ہوتا ہے کہ اسی حساب سے تم کو رہنا پڑے گا، ایسے ہی مومن کے لیے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی زنجیر پڑی ہے، اس قانون کے اندر ہم کو رہنا ہے کہ کہیں ہم غلط بولی تو نہیں بول رہے، جھوٹ نہ بولو، انشاءاللہ سچ بولو۔ سچ بولنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن راحت بہت زیادہ ملے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شبلی علیہ الرحمہ، وہ شبلی اتنے بڑے بزرگ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کی قبولیت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ تو حضرت شبلی کے دربار میں ایک آدمی گیا نوجوان، کہنے لگا حضور ہمارے خلاف بڑے مقدمے ہیں، پولیس ہم کو گھر میں نہیں رہنے دیتی، پولیس ہمارا پیچھا کیے بھی ہے، تھانے میں ہمارے خلاف مقدمے بہت درج ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کبھی گھر میں سونا نصیب نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں تو کیا مجھے اللہ نجات دے گا؟ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں توبہ کر لو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا انسان اسی التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی کمن لا ذنب لہ، اس آدمی کی طرح ہو جاتا جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ کر لو توبہ۔ تو اس نے بیچارے نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد حضرت شبلی کے ہاتھوں پہ مرید ہو گیا، اور مرید ہونے کے بعد گھر آیا، سوچا کہ اب تو ہمارے سارے گناہ ختم، سارے مقدمے ختم۔ آیا بہت آرام سے گھر میں لیٹا، لیکن توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن دروگا جی کے رجسٹر سے نام تھوڑو کٹ گیا۔ سو اللہ کی مرضی اسی دن پولیس نے چھاپا ڈالا، جب چھاپا ڈالا تو یہ پیچھے کے دروازے سے بھگا، اور بھاگ کے سوچا کہاں جائیں، تو حضرت شبلی ہی کے خانقاہ میں پہنچ گئے، کہا حضور بچائیے بچائیے، پولیس پولیس۔ تو حضرت نے اپنے کمرے میں فرمایا اس کمرے میں چلا جائے، چلا گیا، بیچارہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی۔ حضرت سے پوچھا کیا فلاں نام کا ملزم یہاں آیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں آیا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں بیٹھا ہے۔ جب اس نے سنا کہا یا اللہ رحم فرمائے، تو بہت بڑا غدار نکلا، تو اچھا بٹھا کے پکڑوا دیا، یا اللہ رحم کر۔ لیکن جب بندہ دل سے خدا کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ پولیس اندر گئی، پورا کمرہ دیکھا، وہ بیٹھا پولیس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پولیس اس کو نہیں دیکھ پائی۔ پولیس واپس آئی اور حضرت شبلی سے کہتی حضور وہ بہت 420 سے اس میں نے نکل گیا۔ حضرت فرماتے نہیں یار اسی میں ہے، جا کے دیکھو تو اسی میں ہے۔ جب دوبارہ پھر بھیجا تو پھر کہتا یا اللہ رحم کرے، تو بغیر پکڑوائے نہیں مانے گا، یا اللہ تو رحم کر دے۔ دوبارہ پھر پولیس گئی، پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا، وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ پولیس آئی، کہا وہ بہت چکما باز ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کے نکل گیا۔ جب پولیس چلی گئی تب وہ نکلا، کہا تھا ایسے پیر سے بن پیر بہتر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جا تم سے بڑا دشمن ہمارا دنیا میں کوئی نہیں۔ کہا کیا کیا بیٹا میں نے؟ کہا جاؤ، تم نے تو پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہ کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ تب حضرت فرماتے ہیں بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی، جو میں جھوٹ نہیں بولا، سچ بولی بول دی، تو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے بدلے میں تجھے پولیس کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ بیٹا وہ سچائی کی برکت تھی، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پولیس کے پنجے میں تو جاتا، مار کھاتا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب الہی میں میں مبتلا ہوتا۔ پتا چلا کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنی روزی دے گا، اتنی دے گا کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اے میری ماں بہنوں تم بھی اللہ سے ڈرو، سچ بولو، سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے نصیب کو بدل دے گا، تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ لیکن ہائے افسوس، راتوں دن ہمارے منہ سے غلط بولیاں نکلتی ہیں۔ اچھا ایک بات یاد کرو کہ جب اس نے سچی توبہ کر لی اور ایک اللہ والے کا دامن تھام لیا تو پولیس کی نگاہوں سے اللہ نے اسے بچا دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑا تو انشاءاللہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے بھی ہم کو تم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں دم نہیں۔ شنکر پور کے پاس مہولی مدارہ گئے تقریر کرے تو لوگ دور دور ٹھاڑ، ہم کہیں یار یہاں رہو ادھر کاہے دور ہو، تو کہیں رے مولانا صاحب کاہے میلاد فاتحہ ہم کو نہ جھس نہیں رہی گوا، تو ہم کہیں توبہ کا ہوا ہو، کہیں جاؤ کئی دفعہ میلاد کرا جا رہے ہیں 20 بیگھہ جندری رہا ہے، پانی نہیں برسا سکھائے گا۔ آج مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں دعا قبول ہوتی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک میلاد میں ایسے تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑیں کہ بابا حضور ہم سب آپ کے مرید ہیں اور بڑی غریبی کے دن ہیں، کرم کر دو، دعا کر دو، غریبی دور ہو جائے، بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مرید غریب ہوتے تھے تو پیر کے پاس فریاد لے کے آتے تھے، اب زمانہ پلٹ گوا ہے، پیر صاحب خود مرید کے دوارے دوارے دورے گھومت، کچھ نذرانہ مل جائے، کچھ دچھنا مل جائے، ہر مہینہ 2 مہینہ پہ یہاں دورہ کری ہیں پیر صاحب۔ آج کل لوگ بہت کم ایسے ہیں جو مرید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ والا بن جائے، بلکہ مرید اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گزارے کا اسباب پیدا ہو۔ جیسے کہ ایک پیر صاحب رہے، ایک گاؤں میں پہنچے، ایک آدمی مرید ہوئے گا، اس کے بعد آپ مہروز کہیں کہ یہ بہت اچھے پیر ہے، ہم مرید ہے گئے، چل تو ہوں چل، تو کہ تو لے لے جنت، تو کا زیادہ ضروری ہے، تو جا، ہم نہ ہوئے بھی مرید، تو نائب ہے، تو مردوہ بیچارہ پیر صاحب کے دعوت لی۔ اب پیر صاحب جب آئے تو بیچارہ سعودیہ کے کمبل رکھے رہے، بچھائیس حضرت بیٹھے، اب وہ انتظام کرو، پیر صاحب کا دباؤ ہے، بہت ملائم ہے، بہت اچھا، کہاں سے لائے رہا ہو، کتک ملا رہا ہے۔ مرید جان گا کہ ہمارے حضرت کا پسند آئے گا، تو جب حضرت کھانا وانا کھائے کے چلے، وہ مرید بیچارہ کا لپیٹ وپیٹ کے تہائے کو پیر صاحب کے کندھب دھائی دیے، پیر صاحب کندھیا لے تن کو حیا شرم نہیں کہ پیر ہوئی کے کمبل لا دے گئے، اب وہ تو دے دی چلے گئے، اور مہروا بیچاری غصہ ہے گھر میں کہ ہائے اللہ ودے پیروا کھانا کھائے، وہ پیروا ودے کمبل وہ اٹھائے لے، لیکن اب کرے تو کیا کرے، مرد کے سامنے اوپر چلے نہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر دعوت لی، پھر پیر صاحب آئے، تو پیر صاحب کا گھر میں بیٹھے سو اپن انتظام کرے لاگو، پیر صاحب چورن میں رکے گھر میں یار باہر تاکے، تو ایک بکسہ بہت بڑھیا نظر آوا، تو پیر صاحب اٹھے ہو گئے، بکس وقت چادر ایسے دبائے دبائے دیکھے گا بہت مضبوط ہے یہ چادر، کہاں سے لائے رہا ہو، جان گا میرے حضرت کا پسند آئے گا۔ اور جب کھانا کھائے چلے بس 4 بجے چھا کے بکسہ رہا اٹھوائے دی، پیر صاحب موڑے دھائی لی چل دی، تن کو حیا نہیں بے حیا کر، وہ عورتیاں پھر دیکھی کہ ہائے اللہ جب تھے تو کچھ نہ کچھ سامان ہوئے لے کے جاتے، بہت پریشان، لیکن کرے عورت ذات بیچاری مجبور۔
फिर एक दिन वो पीर साहब बगैर दावते के चले आए। अब आदमी रहे नहीं, और जब औरतिया देखी इसकी वद्दे आवत है ढपकर ढपकर, हाय अल्लाह फिर अब्बे कुछ न कुछ लेके जी बक जलाल मऊ के कुछ ना ही हाथ है मावा, तो जो उन्हें लोढ़वा से मसाला बांटत रहा वो लोढ़वे हाथ में उठे और पहुंचे दरवाजा। जब तक के आएगे मारिस पंजा पर, तो पीर साहब तो पछेल गए और लोढ़वा जमीन पर गिरा। कहन काहे रे लोढ़वा यहाँ काहे पड़ गए? तो कहते तुमको कूटे खातिर लई। अब पीर जलाल में रहबे करे, बक्सा चला गा घरी गए, कंबल चला गया, तो कही तुमको कूटे खातिर लई। अब पीर साहब जब जाने कि मामला गड़बड़ है, वह पछेले, जैसे पछेले वैसे वो मुरीद आएगा। आवा तो दौड़ा हजरत से मुसाफा मिला, हजरत हजरत। अब हजरत जाने की मालूम पकड़ थे कूटे खाते, तो हजरत पछेला चले जाओ, हजरत हजरत करो, हजरत पछेलते चले गए। नहीं जब मुसाफा मिले तो पीर घर में गवा कही शायद हमरे पीर साहब का कुछ कही दिए है, कहीं का है, कहीं मुसाफा नहीं मिला होता, का कह दिया। आए रहे लोढ़वा उठाए ली है, जात रहे छोड़ ली है, वही गुस्सा ही गए। औरतन के मकर बड़ा तगड़ा हो, तनके फंसाए दे हैं ऐसा की जिंदगी बर्बाद हुआ। कहीं आए रहे लोढ़वा उठाए जात रहे, छोड़ लिया, वही गुस्सा है कि वही। और लोढ़वा मुहारिम पर, तो के समझ में आएगा सही बात यार, छीना छाना भवा है, तभी तो लोढ़वा मुहारिम पर है, यकीन आएगा। कहे हाँ तू मेरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दिए रे, लाज में लोढ़वा उठाई। लोढ़वा दौरा कैसे हजरत ए हजरत। अब हजरत देखें तो भागे, अब वो देख आती लोढ़वा पीछे दौड़े, हजरत जाने बगैर कूटे न मानी। वही दिन से पीर साहब के इलाका छूट गया। तो अब तो ऐसे ऐसे पीर दज्जाल चले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाना था कि पीरों से मुरीद की मुसीबत दूर होती, दुनियावी भी और दीनी भी। दीन में भी मदद करते थे, दुनियावी भी मदद करते थे पीर। तो बाबा फरीद की महफिल में पहुंचे मुरीद लोग, कहा हुजूर बड़ी मुसीबत के दिन है, गरीबी के दिन है, दुआ कर दो, अल्लाह गरीबी दूर कर दे। तो बाबा फरीद फरमाते जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। गए मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा, तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। अल्लाह कादिर है इस बात पर, अल्लाह जो चाहे कर। याद रखो मैंने पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जिस पहाड़ की तरफ इशारा किया था कि अगर मैं चाहूं, या ऐसा लौशी तो अगर मैं चाह लूं, लसारत मईया जिबालुज़्ज़हबी, कि अगर मैं चाह लूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चलेगा पीछे पीछे। तो जिस पहाड़ के बारे में सरकार ने फरमाया था लौशीतु लसारत मईया जिबालुज़्ज़हबी, अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे सोने के पहाड़ चले, तो जिस पहाड़ की तरफ इशारा किया था उसमें उस वक्त से लेके आज तक पता नहीं कितना सोना निकल चुका, मेरे नबी ने फरमाया था। तो वो ढीला सोना बन गया। मुरीद लोग गए, बेचकर माला माल हो गए। और मिलाद में यहाँ बहुत से लोग बैठे रहे, तो एक आदमी देखे तो कहे हाँ ये तो आज पता चला है यार, सोना बनाना बड़ा आसान। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। उठा मिला से गवा घरे मेहरबा सोत रहो को उठे, उठ रे उठ जा ढीला ले गया। तो कहीं का करियो ढीला, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने दे। तो रथिया कहीं का पगली आएगी हो, 12 बजे रात के ढीला का करिए। तब बताया कि बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के ढीला को फूंक छोड़ा, सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब क्या समझ में रतिया किया। तो गए रात में यहाँ खेतवा में, हुआ गए ढीलक बजाए बहुत बड़ा चिहार उठाई और मोड़े धरी सांपत कापड़ ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहीं शायद तुझे हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिहारे उठा ले रे। तो कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला का है बने। तो हो सोची सांप पढ़े तो वत्ते ही परी, बर रखी सवाखी बंद की। अव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ीस, तके आंखें खोलिस तो देखी सु चिप्पा वैसे धरा। तो जानिस की कोनो गलती हो गई, तो फिर पढ़ीस, फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे।
पढ़त सवेर होएगा, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदल। तब उठ के बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आपने जो पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा, आपने पढ़ के फूका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन चिप्पे में कोई असर नहीं आया। तब बाबा फरीद ने कहा था बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी जबान से झूठी बोली नहीं बोली, जिंदगी गुजर गई मैंने किसी को गाली नहीं दिया, मैंने किसी की गीबत नहीं की, तो अल्लाह ताला ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। ऐ लोगों, इस दौर में जरूरत है कि हम और आप अपनी जबान को बचाएं, झूठी बोली न बोले। लेकिन हमारी माँ बहनें झूठ बोले बहुत माए, बहुत माए। शादी ब्याह हुई तो ले ले हैं ढोल और रात भर चिल्लाई, सोने के थाला में जौना परोसा। ये झूठी बात है कि नहीं बताओ? सोने के थाला इतना बड़ा होता कील हाली नहीं जुहाते सोना के, और कहीं सोने के थाला में जमुना परोस, जमुना का हम बुढ़ा के आज तक नहीं जानता। तो जब माँ इतनी झूठी होगी, हमारी माँ बहनें इतनी झूठ बोलेंगी, तो क्या उनकी दुआएं बारगाह मौला में कबूल होंगी? झूठी बोली न बोलो, अल्लाह ने जबान दिया है, इसका लिहाज करो। तो गुजारिश है आपसे कि अच्छे मुसलमान बन जाओ, झूठ न बोलो, किसी का माल न हड़पो, और एक दूसरे की हमेशा मदद करो, मदद करो। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, जो दूसरे पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। तो रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि अगर देखो कि कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद कर दो, भूखा है खाना खिला दो, तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। हदीस पाक में आया अल-जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाता नफरी यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। लेकिन हाँ अफसोस, आज हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम है, तरस रहे हैं कि घर में कभी कोई कुरान पढ़ देता। इसलिए लोगों कुरान पढ़ो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। तीसरे नंबर पर फरमाया व मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। सरकार ने नहीं फरमाया कि मुसलमान भूखा, बल्कि सरकार ने मुतलक फरमाया कि भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। इसलिए ऐ लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखा हो तुम इंसान समझ के उसकी मदद कर दो, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो। हुजूर ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि हुजूर की रहमत सबके लिए आम थी। आपने सुना होगा कि हातिम ताई की लड़की नबी से दुश्मनी रखती थी, जंग में भी सरकार से लड़ने गई। लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की जा रही थी नंगे सर, सरकार ने जब हातिम ताई की लड़की को नंगा सर देखा तो हुजूर गए और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आए, कहा मोहम्मद, खुदा की कसम आप जैसा रहमदिल इंसान हमने तो दुनिया में पाया ही नहीं, कि मैं आपकी इतनी जानी दुश्मन और मुझे आपने नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। खुदा की कसम मैं गवाही देती हूँ कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और हातिम ताई की लड़की नबी की रहमत देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान। इसलिए लोगों एक दूसरे पर रहम करो। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि आज देखो अब्बा अगर दुनिया से जाते हैं और कुछ आखिरी टाइम कह देते हैं तो लड़के जिंदगी भर उसको याद रखते। बोलो कहते कि नहीं कि अब्बा हमरे कह के गिरा। अगर कई दिन गए ये लड़कों के बेहुआ फलाने बिटिया के साथ करे है
تو چاہے وہ کچھ دیے چاہے نہ دے، لیکن کہیں ہمارے ابا کہیں کے گئے رہے تو ہم وہی کرب، وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور باپ سے کئی گنا محبت ہم سے تم سے ہمارے پیغمبر کرتے۔ پیغمبر دنیا سے گئے تو کیا کہہ کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا آخری وقت تھا، حضور بیمار تھے، بیماری کے عالم میں حضور میرے سینے پہ سر ٹیکے بیٹھے تھے اور اپنی بیوی عائشہ کے سینے پہ ایسے سر رکھے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے سامنے تسلے میں پانی تھا، اسی پانی میں سرکار ہاتھ ڈالتے تھے ایسے اور کہتے تھے اے لوگوں میں تو رخصت ہو رہا ہوں لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز نہ چھٹنے پائے اور ماتحت پر ظلم نہ ہونے پائے۔ ماتحت میں بیوی ہے، بچے ہیں، مزدور ہیں، نوکر ہیں، جانور ہیں، یہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ان پر کبھی ظلم نہ ہونے پائے۔ لیکن آج اگر مجبور رکھی ہیں تو کہ پیچھے پیچھے لاگ رہے کہ تن کو بیٹھے کہ نہ پاؤ، تو وہی میرے کمو کرت جو ان کام 2 گھنٹہ مکا پورے دن میں کرت۔ پیچھے نہ لگو، بلکہ یہ سوچ لو کہ اگر کاش اس کی جگہ پر ہم غریب ہوتے اور یہ مالدار ہوتا، اس نے ہم کو مزدور رکھا ہوتا تو کیا ہم کو سکون کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تم مزدور پہ رحم کرو، اس کے ساتھ آسانی کرو۔ حدیث میں من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ تم اس پہ آسانی پیدا کرو، اللہ تم پر آسان کر دے۔ اس لیے رحم دل بنو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن آج افسوس ہے کہ کتنی مسجدیں ہم لوگوں کی یہی ہمارے خالی پڑی ہیں کہ امام کے کھانا نہیں۔ امام صاحب پٹھائی ہیں، جا کے فلاں وقت یہاں لے کر پڑھیں، کہہ دو امام صاحب کی دعوت ہے، تو کہیں جا کے کہہ دو آج ہم دھان کاٹے یہ تھے، ہم کو موقع نہیں۔ دوسرے کے یہاں ٹفن پٹھوائیں تو کہیں آج ہم کا بہرائچ جا کے کہہ دو دوسرے کو، تیسرے کو پٹھوائیں تو کہیں آج ہم جو بھی رشتہ داری میں، اللہ جانے کیسے کہ ایک امام اور ایک آدمی کا کھانا دینے کے لیے امام کی ٹفن لوٹ کے آ رہی ہے، مسجدیں سونی پڑی ہیں۔ اے لوگوں، جب عام بھوکے کو کھانا کھلانا اتنا بڑا ثواب ہے تو مسجد کے امام کو کھلاؤ گے جس سے خدا کا گھر آباد ہے تو اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے لوگوں اپنے اماموں کا خیال رکھو۔ لیکن آج کل امام کا کھانوں پٹھائی ہے کون؟ سنجھک باسی دال جو بچ گئی، مہروے بڑی چوڑی لینے، وہی کھانا پٹھائی ہیں جو ان خراب ہو گئے، کوئی کھائے نہ تو مسجد میں پٹھے دو امام صاحب۔ یہ پرانی، یہ نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں رہا ہے، مسجد رہا ہے، امام صاحب گاؤں پڑھاوت رہا ہے، گاؤں بھر امام صاحب کے چندہ دے، تنخواہ، کھانا دے، رمضان آو افطاری دے، لیکن وہ گاؤں میں ایک گھر ایسا رہا ہے جو امام صاحب کا کچھ نہیں دے، نہ تنخواہ، نہ کھانا، نہ افطاری۔ اماموں جان گئے کہ گاؤں میں اگر کوئی دشمن ہے ہمارا تو فلنوا، لیکن اللہ کی مرضی ایک دن امام صاحب عصر پڑھائے، آنگن میں ٹہرت رہے مسجد کے، تو وہی گھر سے جو نے گھر سے کبھو کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا مٹی کا کنڈا سر پر رکھے اور کاغذ سے ڈھکے چلا ہوئے۔ کنڈا جانا تو آپ لوگ ہرمونیا اسٹیل کے ہو تو کا تسلا کہا تھا، اور مٹی کے بڑا ہو تو کا کہا تھا کنڈا، اور چھوٹا ہو تو پیالہ۔ تو مٹی کا کنڈا لیے اور کاغذ ڈھکے چلا ہوئے۔ مولوی دیکھیں تو منہ میں پانی آئے گا کہ لاگت ہے آج ہے کونو جگاڑ کی۔ جیسے آوا اٹھائے کنڈا دھرین مسجد میں پلتھی مار کے مولوی بیٹھے، اور جب کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا۔ تو مولوی چونکے کہیں ہائے اللہ یہ گھر سے کبھو افطاری تک نہیں ملی اور آج پورا کنڈا کھیر بھر کے آوا ہے۔ تو مولوی صاحب کہیں نارے تورے مہتاری کا اگر ہمارے لیے کھیرے پٹھوے گرا ہے تو کونو پیالی میں پٹھے دیے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھے دیے ہو، یہ پورا کنڈا بھر کے کائے پٹھے سے کہ ہم بھینسا ہوئی کہا۔ تو لڑکوا کہ نہیں مولوی صاحب، اماں ہمار کھیر بنا کے رکھیں اور چلی گئی پانی لے اتے میں یہاں کتوا ہوا منہ ڈار کے کھائے لا۔ تو ابا لاٹھی لے کے اماں گورے کہیں نارے کھیر کتا جھوٹ کہی دیس کہا ہوئی رے؟
तो अम्मा कहीं घबराना मस्जिद में पढ़े थे मौलवी खाए ले। जैसे मौलवी सुनीन को उठाए कूड़ा फेंके, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल ले। रिकवर रोवे लाग, जब रोवे लाग तो मौलवी डांटे, फिर रोता क्यों है? तो कहीं मौलवी साहब कूड़ा फोड़ डाले हो, यही कूड़ा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, किमा कूड़ा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं ना अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है, मदरसे बंद हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ताज़ीम करो। देखो आज हम लोग दुआ करावे जाए थे अजमेर, दुआ करावे जाए थे बरेली। ठीक है, बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बरेली जाओगे तो दुआ कबूल ही होगी, अजमेर जाओगे तो दुआ कबूल ही होगी। हाँ, अल्लाह इन लोगों के वसीले से कबूल करता है, लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी कहाँ है? मेरे नबी ने गारंटी दिया कि 3 दर ऐसे हैं जहां दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल ही कर लेता है। वो 3 कौन है? नंबर 1 पर माँ बाप, कि माँ बाप जो अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए माँ बाप को राजी करो, बुजुर्गों के यहाँ दुआ करवाओ, और माँ बाप को राजी करके माँ बाप से भी दुआएं करवाओ। इसलिए कि अगर माँ बाप ने दुआ कर दिया तो नबी फरमाते हैं उन तुम्हारे हक में उनकी दुआएं कबूल हो गए। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कोई सफर में हो, परेशान हो, उसकी मदद कर दो, वो दुआ दे दे तो कामयाब। और तीसरे नंबर पर मजलूम, वो दुआ दे दे तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इनको राजी करो। ये राजी तो खुदा राजी। अल्लाह ताला हमको आपको तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने जलसा किया है अल्लाह उनको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।